مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت اس کے اندر کی خوبیوں اور صفات کی وجہ سے لگا کرتی ہے۔ جتنی خوبیاں اور صفات زیادہ ہوتی ہیں چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی چیز کے اندر صفات اور خوبیاں کم ہوتی ہیں اس کی قیمت بھی کم لگا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بازار جائیں، یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ جی یہ تو 100 روپے کی ہے۔ یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ کہ جی یہ 10,000 روپے کی ہے۔ یہ دونوں کا کام تو وقت بتانا ہے، دونوں کی قیمت جدا جدا کیوں ہے؟ تو گھڑی بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ 100 روپے کی گھڑی ہے، تھوڑی سی ٹھوکر سے خراب ہو جائے گی، پانی کا چھینٹا پڑے گا بند ہو جائے گی، تھوڑی سی حرارت لگے گی یہ رک جائے گی۔ اور یہ 10,000 کی گھڑی ہے، اس میں خوبیاں زیادہ ہیں، اس میں صفات زیادہ ہیں، یہ واٹر پروف ہے، اس پر پانی اثر نہیں کرتا، یہ فائر پروف ہے، اس پہ آگ اثر نہیں کرتی، یہ شاک پروف ہے، اس کو کئی منزلہ سے گرا دو تو بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں، صفات زیادہ ہیں، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، زمین کا ایک رقبہ شہر کے اندر آبادی کے بیچ میں ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اتنا ہی رقبہ آبادی سے بہت دور ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ عجیب، رقبہ تو ایک جیسا ہے، قیمت میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کہ جی یہ آبادی میں ہے، اس میں بجلی بھی ہے، اس میں گیس بھی ہے، اس میں پہنچنا آسان ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ رقبہ آبادی سے بہت دور ہے، یہاں آبادی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، پہنچنا بھی ذرا مشکل ہے، اس کی قیمت کم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں، دنیا میں مسلمان تو بہت ہیں، اور دنیا میں تبلیغ والے بھی بہت ہیں، لیکن ہر مسلمان کی قیمت اللہ کے یہاں برابر نہیں، اور ہر تبلیغ والے کی قیمت اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے۔ جو جتنا خوبیوں والا ہوگا اور جتنا صفات والا ہوگا، اتنی اللہ کے یہاں اس کی قیمت زیادہ لگے گی۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کراچی کے اجتماع کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان صفات کی وجہ سے ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرتے کرتے اللہ کے یہاں اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان صفات اور خوبیوں کے اعتبار سے گرتا چلا جاتا ہے، اور گرتے گرتے اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی قیمت راہ چلتے خنزیر اور کتے سے بھی گر جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان کا بننا اصل ہے، اور انسان بنتا ہے اپنی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ان خوبیوں والا بنائیں، ان صفات والا بنائیں کہ یہ انسان اللہ کے یہاں قیمتی بن جائے۔ سارے قرآن کا خلاصہ، احادیث کا خلاصہ فرمایا یہی ہے کہ انسان ان خوبیوں والا بنے، ان صفات والا بنے جس کی وجہ سے انسان کی قیمت اللہ کے یہاں ملتی ہے۔
اور جب انسان اللہ کے یہاں قیمتی بن جاتا ہے تو پھر یہ انسان اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اس کو کوئی جانتا نہیں، لیکن اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ساری مخلوقات میں ان کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی نماز پر فیصلہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے تقوی پر فیصلہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے توکل پر فیصلہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اخلاق اور کردار پر فیصلہ کرتا ہے جو بنے ہوئے لوگ۔ تو یہ جو ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت، ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، ہر سال کی یہ اجتماعات، ہر سال کی یہ جوڑ، یہ مقامی کام، یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے۔ میں 30 سال سے مدنی مسجد آ رہا ہوں، میں 50 سال سے آ رہا ہوں، مجھے 60 سال ہو گئے تبلیغ میں ان صفات میں کتنا ترقی کروں۔ ہر ایک کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ میں روز بروز آیا ان صفات میں ترقی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، جو صفات انسان کو اللہ کے یہاں محبوب اور مقرب بناتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، انسان اپنے ملک کی وجہ سے اللہ کا محبوب نہیں بنتا، انسان اپنے مال کی وجہ سے اللہ کا مقرب نہیں بنتا، انسان تو اپنے اندر کی مایا، اپنے اندر کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں محبوب ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، رنگ کے کالے، نسل کے غلام، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں لکھا ہے، ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے، ایک یہودی سے قرض لیا کرتے۔ دنیاوی حال تو یہ تھا، لیکن صفات اور خوبیوں کی وجہ سے بلال رضی اللہ عنہ کتنے ترقی کر گئے کہ ایک موقع پر جناب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھائے جائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کا پورا خاندان آگ کو پوجتا تھا، بڑی عمر پائی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، بڑی عمر پائی تھی، دل کے اندر طلب پیدا ہو گئی، اور اس طلب نے ان کو در نبوت تک پہنچایا، اور سلمان رضی اللہ عنہ اپنی اندر کی مایا کی وجہ سے، اندر کی خوبیوں کی وجہ سے، اندر کی صفات کی وجہ سے اتنے ترقی کر گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلمان ان آدمیوں میں سے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ کرے کہ ہماری یہ ساری محنت دل بدل ہمارے اندر ان صفات اور خوبیوں میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے، پھر ایسے انسان اللہ کے یہاں دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں، اللہ ان کو ایک مقام دیتا ہے، اور آخرت میں کیا ملتا ہے؟ اکثر ہمارے حضرات ہمیں کیا کیا بتاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو کیا فرمایا گیا کہ سعد کا انتقال ہو گیا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کھودی جا رہی تھی تو جس پھاوڑے سے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ہر پھاوڑے کی ضرب پر زمین سے خوشبو کی
ایسی لہر اٹھتی تھی، خوشبو کی لہر اٹھتی تھی۔ تو آگے حضرت مولانا نے فرمایا جس کی قبر کا یہ حال ہو اس کی جنت کا کیا حال ہے، جس کی قبر کا یہ حال ہو اس کی جنت کا کیا حال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان صفات سے نواز دے، ان خوبیوں سے نواز دے۔ اور سب سے پہلی اور بنیادی صفت کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی خوبی کیا ہے؟ جیسے ہمارے حضرت مولانا نے مغرب سے پہلے بیان میں فرمایا، ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب رائیوڈ میں ہر بیان میں فرماتے کہ ہمارا دل بن جائے، ہمارا دل سنور جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے سارے انسان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ بگڑتا ہے سارے انسان کا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا جان لو، سمجھ لو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ جس کا دل بنا ہوا ہوگا اس کی آنکھ صحیح دیکھے گی، جس کا دل بنا ہوا ہوگا اس کی زبان صحیح بولے گی، جس کا دل بنا ہوا ہوگا اس کی کان صحیح سنے گی، اور جس کا دل بگڑ جائے گا اس کا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ سارے نبیوں کی محنت بنیادی کس پر تھی؟ انسان کے دلوں پر تھی۔ اور دل پر محنت کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بنیادی محنت دلوں کو بنانے کی کیا ہے کہ اس دل سے اللہ کے غیر کا یقین، اللہ کے غیر کا تعصر نکل جائے، اور دل میں اور رگ و ریشے میں اور اعضاء و جوارے میں اللہ ہی اللہ رچ بس جائے، اللہ ہی اللہ رچ بس جائے، اور اللہ کا غیر انسان کے دل سے نکل جائے۔ بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو صفائی پسند خواتین ہوتی ہیں نا، وہ بعض مرتبہ وہ ٹائلوں کے بیچ میں جو لائن ہوتی ہے اس کو بھی صاف کرنے کے لیے اس کو رگڑتی ہیں کہ صاف ہو جائے۔ تو ایسی دل پر دعوت کے ذریعے سے اور تعلیم کے ذریعے سے اور ذکر اور عبادت کے ذریعے سے ایسی محنت کریں کہ دل سے اغیار کا یقین نکل جائے، غیروں کا یقین نکل جائے، مخلوق کا تعصر نکل جائے، اور اللہ ہی اللہ دلوں میں رچ بس جائے۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی برکت سے اللہ دل میں بسا ہوا تھا۔ حاجی بزرگ فرمانے لگے آج محنت نہیں ہوئی، آج محنت نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ دکاندار دکان کی دیوار پر اسٹیکر لگاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لگاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہی دکاندار ناپ تول میں ڈنڈی مار کیوں؟ کہ دلوں میں اللہ نہیں بسا ہوا، اللہ تو دیوار میں بسا ہوا، دلوں میں اللہ کو بسا۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت فرمائی تھی، دلوں میں اللہ کو بسایا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو عجیب خوبیوں سے نوازا تھا۔ سفر میں بھی وہ مہمان نواز، سفر کر رہے تھے، صحرا تھا، دوپہر کا وقت ہو گیا، تو دوپہر کے وقت کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا، ساتھ میں ایک چرواہا گزرا، اس کو دعوت دی کھانے کی۔ تو چرواہا دوپہر کے وقت سخت گرمی، اور اس نے کیا جواب دیا؟ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے، اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا کہ تو ایک بکری ہمیں دے دے اور اس کی قیمت لے لے۔ تو چرواہے نے کہا میں تو فقط چرواہا ہوں، میں تو فقط رکھوالا ہوں، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، بکریاں تو میرے مالک کی ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بکری
بھیڑی ہمیں دے دو، اور مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، کہ جنگل میں بھیڑیے اکثر بکریوں کو کھا جایا کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو جب اس غلام نے یہ بات ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنی تو اس کا جواب کیا تھا کہ مالک کو تو یہ کہہ دوں گا کہ بکریوں نے کھا لیا، وہ تو نہیں دیکھتا، لیکن اس غلام نے کیا کہا؟ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ دلوں میں اللہ رچا بسا ہوا تھا، اس نے مجبور کیا کہ کوئی چیز ایسی نہیں کرنی جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں اندھیرے میں گشت کر رہے، اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی ماں بیٹی کی گفتگو کی، ماں بیٹی کی گفتگو کی۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے آج دودھ کم ہے، اس میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے، عمر نے منع کیا ہے۔ ماں کا کہنا تھا تنگ گلی میں، اندھیری گلی میں عمر کہاں دیکھتا ہے، عمر کو کیا خبر۔ تو میرے بھائیوں، دلوں پر محنت ہوئی تھی، دلوں میں اللہ رچا بسا ہوا تھا، تو وہ جوان بچی اپنی ماں کو کیا جواب دیتی ہے کہ اللہ نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، عمر نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، روزانہ ہم دعوت دیں، اللہ کو بولیں، اللہ کو سنیں، اللہ کو سوچیں کہ اللہ ہمارے رگ و ریشے میں آ جائے۔ ساری دنیا میں وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، ساری دنیا میں اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا، اور ساری دنیا میں ویسے ہوگا جیسے اللہ چاہے گا۔ ہم سب کچھ سوچ لیں، میرا اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ عزت کے فیصلے ذلت کے نقشوں میں اللہ کرتا ہے، اور ذلیل کرنے کے فیصلے عزت کے نقشوں میں اللہ کرتا ہے۔ سارے وسائل موجود ہیں، مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہمارا چاہنا تو فقط چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی ذات کا تعلق، اس کا دھیان، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا خوف، ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، چار ہے، پانچواں ہمارے ساتھ اللہ ہے، 10 ہے، 11واں ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے۔ تو بھئی روزانہ دعوت دیں گے سب؟ انشاءاللہ۔ کون کون دے گا دعوت؟ خوب دعوت، تاکہ اللہ ہمارے رگ و ریشے میں رچ بس جائے، دلوں اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی سے ہمارے دل بھر۔ تو یہ بنیادی خوبی ہے مسلمان کی، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے یہاں قیمتی بات ہے۔ دوسری بات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر محنت فرمائی، وہ یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے ہمیں اور آپ کو لینا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے اعمال کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو لینا آ جائے۔ ایک بزرگ عالم دین بہت اچھی بات فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے آسرا نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، اللہ کے خزانوں سے لینے کے اعمال بتائیں۔ ان اعمال کے ذریعے سے مسلمان اللہ کے خزانوں سے ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ ہر مسئلے میں رجوع اللہ کی طرف، ہر مسئلے میں نگاہ اللہ کی طرف۔ یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں درد تھا اور اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کی وجہ پوچھی، پیٹ میں درد اور تکلیف کی شکایت کی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دن بھر کے کام کرتی تھی، کام کر کر کے تھک جاتی تھی، خدمت کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ کوئی خادم مل جائیں، اور اللہ کے نبی نے کیا وظیفہ بتایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، سارے دن کی تھکاوٹ اللہ دور کر دے۔ اور ایک اور موقع پر حیات صحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم اور غلام دینے کے لیے بھیجا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے فاطمہ، جس کا مفہوم ہے کہ تم کہو تو میں تمہیں 5 غلام دے دوں، اور تم کہو تو میں تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام سکھا کر دیں۔ اور پھر اپنی بیٹی کو 5 خادم اور غلام نہیں دی، بلکہ وہ 5 کلمات سکھائے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے۔ کیا فرمایا؟ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، وہ آخرت کا سودا کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے بڑھتے۔ تو اعمال کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، تو ہم بھی نیت کریں، کوئی مسئلہ آئے گا، کوئی ضرورت پیش آئے گی، کوئی مشکل آئے گی، ہم اپنے بڑوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، علماء سے پوچھیں گے اس موقع پر کس عمل میں لگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، میری یہ ضرورت اللہ کے کس حکم کو پورا کر کے پوری ہو جائے گی۔ تو سب اس کی نیت کرتے ہیں، اور اللہ کے حکموں میں سے سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کی پوچھو، جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی باقی سارے اعمال اچھے ہوں گے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی، جتنی نماز جاندار ہوگی اتنی زندگی شاندار ہوگی۔ روز ہماری نماز اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی جائے۔ ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی تو نیت کریں کہ عشاء کی نماز اس سے جاندار ہو۔ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں، لمبا رکوع کریں، لمبے سجدے کریں۔ ہم نماز پڑھ کر، اپنی نماز پڑھ کر اللہ کو دکھائیں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی، فرمانے لگے ہم لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں نا، تو اس تحفے کو کیا کرتے ہیں؟ کاغذ میں لپیٹتے، گفٹ پیپر کہتے ہیں، اور آج کل تو اس پر ریبن بھی لگا دیں، اوپر وہ پھول بھی لگا دیں۔ یہ سارے نخرے کیوں کرتے ہیں؟ مقصد تو وہ اندر کا تحفہ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو اچھا لگ جائے، جس کو دے رہے ہیں اس کو اچھا لگ جائے۔ ہم نماز ایسی پڑھیں کہ میری نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ ہم ذکر ایسا کریں میرا ذکر اللہ کو پسند آ جائے۔ میری تلاوت ایسی ہو کہ میری تلاوت اللہ کو پسند آ جائے۔ میرا گشت، میرا سیروزہ، میرا چلے، میرے 4 مہینے، میرے بیرون کا سفر، میرے یہاں آنا، سب اس طرح ہو جائے کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ ناظم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے فضائل نماز میں لکھا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ پوچھا گیا کیسی نماز، تو کیا فرمایا؟ اس میں سے ایک بات بڑی عجیب فرمائی کہ اس طرح نماز پڑھتا ہوں گویا آخری نماز ہے، معلوم نہیں اس کے بعد نماز کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ
کہ میری نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمارے خاندان میں، ہماری برادری میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے۔ اللہ کے قہر کو دعوت دینے والا عمل ہے، اس لیے سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ایسی محنت کریں گے کہ 100% لوگوں کو نمازی بنائیں۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ 100% محنت، 100% لوگوں کو نمازی بنائیں۔ خدا نہ خواستہ کسی جاننے والے کے گھر میں آگ لگ جائے، ہم کو کتنا افسوس ہو۔ میرے بھائیوں، کوئی جاننے والا، چاہنے والا بے نمازی ہوگا، کل قیامت کے دن آگ میں جائے گا۔ یہ سوچ ہی ہمیں بے قرار کر دے، یہ سوچ ہی ہمیں بے قرار کر دے۔ اس لیے سب کو نمازی بنانے کی فکر ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرا عمل ایسے ہو جائے کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میرا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میل کھا جائے، میرا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے۔ ہمارے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عجیب بات ارشاد کی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب جناب رسول پاک علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کا ظاہر دیا اور اعلیٰ درجے کا باطن دیا۔ اور کیسا اعلیٰ ظاہر تھا آپ کا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک موقع پر میں نے 14ویں کا چاند دیکھا اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر آپ کے چہرے کو دیکھا۔ میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، جس بچے کے ہاتھ پر، جس بچے کے سر پر جناب رسول پاک علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو ایسی خوشبو ہو جاتی تھی کہ جب وہ لوٹ کر جاتا تھا تو اس کے والدین سمجھ جاتے تھے کہ اس بچے کے سر پر اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا ہے۔ تو جس نبی کا ظاہر اتنا اعلیٰ ہو، اس نبی کی نماز کیسی ہو، اس نبی کا ذکر کیسا ہو، اس نبی کا اللہ سے تعلق کیسا ہوگا، اس نبی کے اخلاق اور کردار کیسے ہوں گے۔ تو اپنے ہر عمل کو ان کے رنگ میں ڈالیں۔ میرا ہر عمل ایسا ہو جیسے نبی پاک علیہ السلام کا عمل۔ اور صحابہ کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی۔ کتنی دفعہ ہم نے فضائل نماز میں یہ بات پڑھی ہے کہ صحابی گزر رہے تھے اور ایک جگہ ذرا سا گردن جھکا کر چلنے لگے ہیں، تو کوئی رکاوٹ تو تھی نہیں، پھر بھی جھکا کر چلے۔ کسی نے پوچھ لیا تو فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم گزرے تھے، اس زمانے میں یہاں درخت تھا، اللہ کے نبی بھی یہاں سے جھک کر چلے تھے، اللہ کے نبی کی اتباع میں ہم بھی یہاں سے جھک کر چلے۔ ایسا عشق، ایسا محبت، تو ہمارا ہر عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے۔ جب ہمارا ہر عمل اس رنگ میں رنگے گا، اس عمل کی قیمت اللہ کے یہاں بڑھ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو یقینی طور پر قبول فرمائے۔ اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جناب رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ پر جن چیزوں کی محنت فرمائی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ دنیا تو یہ کیا ہے؟ گزرگاہ ہے، اور قیام گاہ تو اصل میں آخرت ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے راہ چلتا ہو سکتا۔ ہم سب کو مرنا ہے اور مر کر
اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کس طرح پیش ہونا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک بدو آیا جناب رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں، اور اللہ کے نبی سے سوال کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، روز قیامت اللہ خود حساب لے گا یا کسی کے حوالے کر دے گا؟ اللہ خود حساب لے گا یا کسی کے حوالے کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ نہیں، اللہ خود حساب لے گا، اللہ خود حساب لے گا۔ تو بدو گاؤں کا رہنے والا وہ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا پھر تو نجات ہو جائے گی، پھر تو نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی، کہنے لگا جب کریم کسی پر قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، کریم کسی پر قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا نصیب فرمایا کہ آپ والی مصر بن گئے، سب پر قابو پا گئے۔ لیکن جب سب پر قابو پا لیا تو کیا فرمایا؟ سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک وقت فتح مکہ کا پھر ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب پر غلبہ نصیب فرما دیا۔ پھر کیا ہوا کہ بھئی اب تو خوشیاں منائی جائیں گی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ تو کریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے تو سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کریموں کا کریم ہے، وہ قابو پا لے گا تو معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم سب کو مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس دن تو زبان کو تالے لگ جائیں گے، زبان کو تالے لگ جائیں گے۔ آنکھ بولے گی اس کو کیسے استعمال کیا، آنکھیں بولیں گی اس کو کیسے استعمال کیا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء و جوارح سارے راز اگل دیں گے، ان کو کیسے استعمال کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، صحابہ کو یہ غم اور یہ فکر ہر وقت غمگین رکھتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی، جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر کی پکار آئے